بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حکیم قریشی محمد حسین صاحب لاہور کے والد بابا چٹو صاحب اور ان کے وکیل سے حضرت اختص کی گفتگو، جنوری 1906۔ بابا چٹو صاحب نے حضرت اختص کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ بیعت سے محروم نہ ہوں۔ حضرت اختص: یہ تو خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، یہ میرا کام نہیں۔ ہاں، میں اپنی سچائی کا ثبوت دے سکتا ہوں، اور ایسا ثبوت دے سکتا ہوں جو انسانی طاقت سے بالا تر ہو اور جس کی نظیر پہلے انبیاء اور مرسلین کے سوا نہ ملتی ہو۔ بابا چٹو: ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت اقدس: پھر قصہ مختصر ہے۔ یہ جملہ بالطبع چاہتا ہے کہ حضرت اقدس اب اپنے ثبوت دعویٰ پر دلائل بیان کریں، مگر سید محمد یوسف صاحب وکیل بابا چٹو کو جو چیز اندر ہی اندر دکھ دے رہی تھی وہ باہر نکلے بغیر نہ رہ سکتی تھی، اور ان کا مقصد یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے جبہ و دستار کی فضیلت جاتی رہے گی اگر اس موقع پر انہوں نے کلام نہ کیا۔ اس لیے وہ بے اختیار ہو کر بولے، بابا صاحب آپ کا سوال نہیں سمجھے، میں جواب دیتا ہوں۔ اس پر بابا چٹو نے کہا کہ ہاں مولوی صاحب بیان کریں گے۔ اس لیے حضرت اختص نے فرمایا کہ ان کو اختیار ہے کہ یہ بیان کریں۔ جب مولوی سید محمد یوسف صاحب اسی سلسلہ گفتگو میں آداب مجلس کے خلاف دخل در معقولات دینے لگے تو پھر سلسلہ کلام بابا چٹو کے اشارے سے یوں شروع ہوا۔ وکیل بابا چٹو: آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے کیوں کر مانا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے اس لیے مانا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضرت اقدس: یہ تو عجیب دلیل ہے، اس طرح پر تو ہر شخص اپنی کتاب اور اپنے مذہب کی حقانیت آسانی سے ثابت کر سکتا ہے، صرف یہ کہہ کر کہ میں ہندوؤں یا عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ آپ کی اس دلیل میں اور قرآن مجید کے مقابلے میں ما وجدنا علیہ آبانا کہنے والوں میں کیا فرق ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں؟ وکیل بابا چٹو: جب سب مسلمان قرآن کو متفق طور پر مانتے ہیں پھر اس کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت ہی نہیں۔ حضرت اقدس: یہ تو خوب جواب ہے۔ جو شخص مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ ہوا ہو، کیا اس کو بھی یہی دلیل دو گے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے اعتقاد کے موافق قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل اب پیدا ہوئی جب 1300 برس گزر گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت معاذاللہ کوئی نہ تھی۔ وکیل بابا چٹو: اس وقت دلیل کی حاجت ہی کیا تھی؟ حضرت اقدس: تو آپ کے جواب کے موافق قرآن شریف اب ثابت ہوا، اس وقت تک محض ایک بے ثبوت کتاب تھی۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کوئی دلیل ہی پیش نہیں کر سکتے بجوز اس کے کہ ما وجدنا علیہ آبانا، سورہ مائدہ آیت 105۔ یہ تو کفار بھی کہتے تھے۔ اگر یہ اصول آپ قرآن مجید کی حقانیت کا پیش کریں گے کہ سب فرقے مانتے ہیں تو پھر ثابت ہوگا کہ دوسرے مذاہب سچے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو اپنی مذہبی کتاب کو مانتے ہیں۔ وکیل بابا چٹو: ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ ہم کہہ دیں گے کہ لنا اعمالنا۔ حضرت اقدس: میں بہت افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسلام کی حالت پر غور ہی نہیں کی اور قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام تو اس وقت 32 دانتوں میں زبان ہو رہا ہے، ہر طرف سے اس پر حملے اور اعتراض ہو رہے ہیں۔ اگر یہی جواب دیا جاوے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ طریقے استدلال صحیح ہو تو قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ فرقوں کا متفق طور پر ایک بات کو مان لینا اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہوا کرتا، اور یہ ہتھیار اس زمانے میں ہمارے لیے کام نہیں دے سکتا۔ اگر ایک پادری آپ پر اعتراض کرے اور آپ اس کے جواب میں یہ کہہ دیں کہ چونکہ سب فرقے مان رہے ہیں اس لیے ہم قرآن مجید کو خدا کی کتاب مانتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ میں آپ کو سچ سچ کہتا ہوں اور معاذ خدا کے لیے کہتا ہوں کہ آپ اس معاملے پر غور کریں۔ ضد اور تعصب اور بات ہے اور حق کو قبول کرنا اور شے ہے۔ میں نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی ایک دن ضرور مرنا ہے،
پھر کیوں موت کو سامنے رکھ کر میرے معاملے میں غور نہیں کرتے؟ کیا اس امر میں خدا تعالیٰ پر افطرا کر سکتا ہوں؟ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مفتری نہیں ہوں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے اس صدی پر امام بنا کر بھیجا ہے اور اپنے وعدوں کے موافق بھیجا ہے، اور میں اس میں آپ پر جبر نہیں کرتا کہ آپ ضرور اس کو مان لیں، کیونکہ قرآن مجید میں تو یہ حکم ہے لا اکراہ فی الدین، البقرہ آیت 257۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں یہ حق رکھتا ہوں کہ اپنے دعوے کی سچائی پر دلائل پیش کروں، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جن دلائل سے قرآن مجید کا کلام الہی ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح پر میرا ثبوت ہے۔ اگر آپ وہ طرز استدلال پیش نہیں کرتے اور میری بات سنتے نہیں، پھر میں کیا کروں؟ میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں روشن دلائل دیے ہیں، انہیں ہم ایک ترازو میں رکھتے ہیں اور دوسری طرف ان دلائل کو رکھتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی سچائی کے دلائل ہیں، پھر یہ دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ میں جس طرح کتاب اللہ کو مانتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فی الواقع نازل ہوئی، اسی طرح پر میں اس وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ پر اترتی ہے۔ میں اس کو خدائی کا کلام اور خالص کلام یقین کرتا ہوں۔ میں قرآن شریف کا ایک خادم ہوں، اور یہ وحی جو مجھ پر اترتی ہے یہ قرآن شریف کی سچائی کا ایک روشن ثبوت ہے۔ نبوت کے فقط یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ سے کلام کرے اور قدرتی معجزات دکھائے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ قرآن شریف سے اس کے معارض ثابت کریں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا وہ کلام جو مجھ پر اترتا ہے، میں اس پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسے قرآن شریف پر، یعنی جیسے قرآن شریف خدا تعالیٰ ہی کا کلام ہے، وہ وہی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ وکیل بابا چٹو: میں اس عمر میں آپ کی تکذیب کرتا ہوں، اگر تکذیب نہ کرتا تو آپ کے بیعت کر لیتا۔ حضرت اقدس: تو کیا پھر آپ مجھے مفتری علی اللہ سمجھتے ہیں؟ وکیل بابا چٹو: نہیں، میں نہیں کہتا، کیونکہ لا تصبو پر میرا عمل ہے۔ وکیل بابا چٹو کے اس سوال پر حضرت اقدس نے فرمایا میں آپ سے اور کچھ نہیں کہتا بجوز اس کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو، سعادت اسی میں ہے۔ وکیل: زندہ رسول کے موافق ہو تو مان لیں، میں آپ کو مجدد بھی نہیں مان سکتا۔ حضرت اقدس: پھر سہل راہ یہ ہے کہ مباہلہ کر لو۔ وکیل بابا: میں موجود ہوں۔ حضرت اقدس: یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ سادہ لو کی تکذیب کوئی چیز نہیں، اس لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ پر تمامی حجت ہو لے۔ میں نے ایک کتاب حقیقت الوحی لکھی ہے، آپ اس کو خوب غور سے پڑھ لیں اور میرے دلائل پر غور کر لیں۔ اس کے بعد بھی اگر بعد امتحان میری تکذیب کریں تو آپ کو مباہلہ کا اختیار ہے۔ وکیل بابا: بہت اچھا، میں تعمیل کروں گا۔ اور اس وقت بار بار کہتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں تو میرا مرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد مباہلے کے لیے مدرجہ ذیل اقرار نامہ لکھا گیا، جو حکیم محمد یوسف صاحب سیاح سے 28 اکتوبر 1906 کو قبل ظہور ہوا۔ حضور نے حضرت اقدس نے فرمایا کہ مباہلہ سے پہلے کتاب حقیقت الوحی کو آپ پڑھ لیں اور خوب غور سے سمجھ لیں، اس کے بعد بھی اگر آپ میری تکذیب کریں تو مباہلہ ہوگا، مگر پہلے 10 سوال اس کتاب سے کروں گا، ان کے جواب لوں گا تاکہ معلوم ہو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ جو 10 سوال میں کروں گا اس کا جواب انہی الفاظ میں دینا ہوگا جو میں نے لکھے ہیں، اور پھر ایک شخص اس وقت لکھتا جاوے گا اور کتاب سے مقابلہ کرے گا۔ اگر موافق نہ ہوا تو پھر کتاب دیکھنی ہوگی، اور پھر اس طرح پر 10 سوال ہوں گے۔ مقرر یہ بات یاد رہے کہ متفرق مقامات کتاب حقیقت الوحی سے 10 طور کی باتیں میں مولوی حکیم محمد یوسف صاحب سے دریافت کروں گا، اور یہ ایک لازمی امر ہوگا کہ ہر ایک سوال کا کتاب کے موافق پورا جواب دیں، کسی حصے میں کمی نہ ہو، اور اگر کسی سوال کے جواب دینے میں پورا جواب نہ پایا جاوے تو پھر لازم ہوگا کہ دوبارہ کتاب کو اول سے آخر تک دیکھیں اور پھر نئے 10 سوال انتخاب کیے جائیں گے۔ اگر اس میں بھی کسی جواب کے دینے میں کمی ہو تو یہی قاعدہ جاری رہے گا جب تک 10 سوال کا پورے طور پر جواب نہ دیں۔ حکیم محمد یوسف صاحب نے یہ بھی اقرار کیا کہ وہ کتاب پڑھ کر جب اس غرض کے لیے آئیں گے تو وہ دن اس مطلب کے لیے شمار نہ ہوگا، اور وہ خود اس مطلب کے لیے آئیں گے۔ اس کتاب کے پورے دیکھنے سے ایک دن پہلے ہمیں اطلاع دیں تاکہ سوالات کے انتخاب کے لیے وقت مل سکے۔ المعتصم بحبل الفتح سید محمد یوسف سیاح بقلم 28 اکتوبر۔ دستخط ہندی بابا چٹو، دستخط حضرت مرزا غلام احمد عفیانو،
گواہ شد خواجہ کمال الدین وکیل۔ حضرت اقدس نے ایک موقع پہ فرمایا، حقیقی مسلمان کا یہ مقصد نہیں ہوا کرتا کہ اس کو خوابیں آتی رہیں، بلکہ اس کا مقصد تو ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اور جہاں تک اس کی طاقت اور ہمت میں ہے اس کو راضی کرنے کی سعی کرے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ یہ بات نرے مجاہدہ اور صحیح سے نہیں ملتی، بلکہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق پر موقوف ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ رحیم کریم ایسا ہے کہ اگر کوئی اس کی طرف بالشت پر آتا ہے تو وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، اور اگر کوئی معمولی رفتار سے اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دوڑ کر آتا ہے۔ غرض مومن کبھی ان باتوں کا اپنی زندگی کا مقصد تجویز نہیں کرتا کہ اسے خوابیں آنے لگیں یا کشوف ہوں یا الہامات ہوں، وہ تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ کی مقادیر اور قضاء سے راضی ہو جانا بھی سہل امر نہیں، یہ ایک مشکل اور تنگ راہ ہے، اس سے ہر کوئی گزر نہیں سکتا۔